السلام علیکم. میں اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا چاہ رہی ہوں آج کہ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں اور لاہور میں میری ایک فری ڈسپینسری ہے. تو اس میں ہم نے وہ فری کیمپ لگایا تھا مریضوں کے لیے. بہت زیادہ اس زمانے میں سموگی بہت موسم ہو رہا تھا، مٹی بہت تھی، کھانسی زکام بہت پھیلا ہوا تھا، بخار بڑے پھیلے ہوئے، فلو وغیرہ پھیلا ہوا تھا. تو ہم نے اس کے لیے ایک فری کیمپ لگایا تھا. تو وہ تو خیر بڑا کامیاب رہا، لیکن اس کے نتیجے میں مجھے بہت بری طرح سے فلو ہو گیا، پھر برونکائٹس ہو گیا اور اس کے بعد نیمونیا ہو گیا. نتیجے میں بہت ہی برا میرا طبیعت خراب ہو گئی. تو مجھے اسٹیرائڈز وغیرہ لینے پڑے، دوائی لینی پڑی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی. تو اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہو گئی، بچ گئی. اور دوائیوں بھی بہت زیادہ آ گئی. اب اسٹیرائڈ کھانے کی وجہ سے نا مجھے ویکنس بہت ہو گئی، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، آواز بھی نہیں نکلتی تھی، کمزوری، بھوک بھی نہیں لگتی تھی، اور جب کچھ تھوڑا سا کھاتی تھی تو پیٹ فوراً خراب ہو جاتا تھا. تو تھوڑی سی طبیعت بہتر ہونے بھی میں نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ اپنی ڈائٹ کے لیے میں نے ڈائٹ لائٹ کر دی. اتنے مجھے کویسچن آ رہے ہیں، یہ میرے جو آپ کوئی ہمیں بھی لنگس خراب ہیں، ہمیں کچھ بتائیں، ہم بھی اسی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، ہم بھی آکسیجن لے رہے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا ذرا تھوڑا سا میں واضح کر دوں تاکہ سب کو آسانی ہو جائے. تو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. ظاہر ہے کہ شروع میں ہمیں ایلوپیتھی کی مدد کے بغیر تو ٹھیک نہیں ہو سکتے تھے. ہم نے اس کو کیا، علاج کیا، لیکن اب اسٹیرائڈ سے جان بھی تو اپنی بچانی تھی نا. تو اس کے لیے میں اپنے آپ ڈائٹ کا خاص طور پر خیال کرنا شروع کیا، اور میں نے کہا کہ لائٹ ڈائٹ ہونی چاہیے. اب لائٹ ڈائٹ کے لیے ظاہر سبزیاں اور پھل وغیرہ شروع کیے. بنا ہوا گوشت، نمک، مسالے وغیرہ میں نے کم کر دیے. آئل بالکل ختم کر دیا، گھی وغیرہ ختم کر دیا. دودھ اور دہی میں نے بالکل نہیں لینا تھا لنگس کی وجہ سے، کیونکہ کھانسی بھی آ رہی تھی اور بلغم بھی بنتی تھی، اور سانس بہت زیادہ تیز چل رہا تھا، تنفس بہت تیز ہو گیا تھا، طبیعت بہت خراب تھی، ویکنس بہت زیادہ تھی، شکل بالکل بدل چکی تھی، کمزوری، لگتا تھا کہ بالکل سکن جو ہے وہ چمڑی کی طرح ہے، اور کمزوری انتہا ہو گئی تھی. سمودی سے بس میں نے آپ کی ویڈیو بنائی ہے، سمودی کھانی شروع کی، اور اس میں سمودی میں پڑھ کے کہ کون سی چیزیں میرے لیے یوزفل ہیں، سبزیاں ڈالنی شروع کی. اور سب سے زیادہ چقندر اور لال رنگ کی اور یلو رنگ کی اور گرین رنگ کی سبزیاں اس میں ڈالنی شروع کی. اب سبزیوں کے ساتھ پھل بھی ڈالے، جو بھی پھل اویلیبل ہے گھر میں. تھوڑا سا کیلا ڈال دیا، تھوڑا سا سیب ڈال دیا، تھوڑی اسٹرابیری ڈال دی. تو 10-12 چیزیں ڈال کے سمودی بنائی اور اس کا تھوڑا تھوڑا پینا شروع کیا. میں نے محسوس کیا کہ وہ پی کے میرے میں ایک دم سے نئی جان آ جاتی ہے، جیسے میرے لنگس جو ہے نا وہ ایک دم سے ایسے ریلیکس ہو جاتے ہیں اور مجھے سانس لینے میں آسانی آتی. پھر میں نے ماشاءاللہ اپنی ڈائٹ کے اوپر پوری توجہ دینی شروع کر دی، اور ڈائٹ کے ساتھ لنچ جو ہے وہ بھی میں نے بالکل اپنا لائٹ کر دیا. اگر میں چاول کھانا ہے تو میں نے پہلے تھوڑا سا چکن کا ایک پیس بوائل کر کے اس کی یخنی میں چاول ڈال کے پکاتی تھی تاکہ مجھے چاول بلغم نہ کرے. اسی طرح سے پانی جو پینا ہے وہ گرم پانی پینا ہے، پانی ٹھنڈا نہیں پینا، بالکل گرم پینا ہے. ہر چیز گرم کھانی ہے، کوئی بھی ٹھنڈی چیز نہیں کھانی. دہی چٹنی میں تھوڑا سا دہی 1 چمچ ڈالتی تھی، وہ بھی گرم کر کے کھائی. سمجھتے تھے کہ دہی کو تو کوئی گرم نہیں کرتا، لیکن میں دہی بھی گرم کرتی تھی. اورنج سے میٹھا اورنج کھاتی تھی، لیکن اورنج میٹھا کھا کے تھوڑی سی طبیعت بہتر ہوتی ہے، کھٹا نہیں کھا سکتی تھی. تو میٹھے اورنج بھی میں تھوڑا سا ٹوسٹر میں رکھ کے نا یا گرم پانی میں ڈال کے پہلے اور پھر کھاتی تھی. مطلب کسی ٹھنڈی چیز کو میں نے بالکل چھوڑ دیا، کھانا بالکل چھوڑ دیا. دودھ چھوڑ دیا، دہی چھوڑ دیا، آئلی چیزیں چھوڑ دی، مسالہ وغیرہ کی چیزیں کھانی چھوڑ دی. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آہستہ 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 سے چلنا بھی میں نے شروع کر دیا. اور ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے بھی یہی کہا کہ آپ اس کو نا اب آپ آہستہ آہستہ اگر آپ سمودیز وغیرہ پہ آ گئی ہیں تو ہم اسٹیرائڈ آپ کے ختم کر دیتے ہیں، پھر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس وقت میرے سب سے بہترین پیشنٹ لگ رہے ہیں صحت کے لحاظ سے. تو مجھے بڑی انکریجمنٹ ملی. تو اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی مجھے کہا کہ آپ کے جو لنگس خراب ہو چکے ہیں 60%، یہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتے کسی بھی صورت. اس لیے آپ یہ امید چھوڑ دیں کہ ہم کوئی ٹھیک کرنے کی دوائی دے رہے ہیں، ہم صرف آپ کو تھوڑی سی طاقت اور چلنے پھرنے کی دوائی دے رہے ہیں. لیکن اسی دوران مجھے ہارٹ اٹیک بھی ہو چکا تھا. ہارٹ اٹیک کی دوائی ہارٹ کی بھی میں لے رہی تھی. تو بہرحال وہ بھی تھوڑی سی میں 2-3 لے رہی ہوں، لیکن
باقی سب دوائیاں میری بند ہو چکی ہیں ماشاءاللہ. اور میں نے اپنے آپ کو ہومیوپیتھک دوائیوں کے اوپر کر دیا ہے اور ساتھ میں نے اپنے سمودی اور قہوہ اور نیچرل چیزوں کے اوپر لے آئی ہوں, وہی کھا رہی ہوں. اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہومیوپیتھک دوائیوں میں کون سی دوائیاں ہیں جن کو میں ریگولر لیا میں نے کچھ مہینے, اب میں نے ان کو بھی چھوڑ دیا ہے, اس کی بھی ضرورت مجھے نہیں ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کیو براچو بھی مدر ٹنکچر. خاص طور پر یہ جو کیو براچو دوائی ہے اس کی یہ ہے کہ آفٹر 70 ایئرس سب کے تقریباً گلا خراب ہو جاتا ہے اور لنگس خراب ہو جاتے ہیں, کولیسٹرول وغیرہ کی تکلیف ہو جاتی ہے, جو ڈفرینٹ قسم کی, اور کف ہو جاتی ہے زیادہ سب, تو یہ اس کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے. اگر یہ لیتے رہیں ریگولر ہم تو ایسی تکلیفوں سے ہم بچ سکتے ہیں. کی براچو میں مزید یہ ہے کہ COPD میں یہ بہت یوزفل ہے, مطلب کہ آکسیجن کی جو کمی ہو جاتی ہے, کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے اور کف بہت آتی ہے, بلغم بہت آتی ہے, تو جو عمر بڑھتی ہے سانس چڑھتا ہے, تکلیفیں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. اس میں اگر ہم یہ ٹونک لینا شروع کر دیں تو ہمارے پھیپھڑے جو ہیں وقت پہ بچ جائیں گے. تو میں نے تو خیر بیمار ہونے کے بعد لیا ہے نا, لیکن میں اوروں کے لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر 70 ایئر کے ہونے کے بعد یا جب بھی آپ کو سانس چڑھنا شروع ہو, آپ کو لگے کہ آپ کے لنگس جو ہیں کمزور ہو رہے ہیں, تو یہ دوائی شروع کر دیں, کیو براچو مدر ٹنچر. دوسری دوائی ہے اسپیڈوسپرما. اسپیڈوسپرما مدر ٹنچر, یہ والی, یہ بھی بہت اچھی ہے اور یہ بھی لنگس کے لیے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہارٹ ٹربل کے بھی لیے ہے, کیونکہ جب لنگس خراب ہوتے ہیں, آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو ہارٹ پہ اثر پڑتا ہے. تو ہارٹ اٹیک, اس کے بعد دوسرا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہارٹ کا اٹیک, یا کچھ تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور آپ کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. جب سانس لیتی تھی نا میں تو ساتھ رکتا نہیں تھا میرا سانس, ساتھ سیٹی کی آواز آتی تھی. تو ماشاءاللہ ان دوائیوں سے مجھے آرام پڑا. اس کے 15 سے 20 قطرے, اس کے بھی 15 سے 20 قطرے ہم ملا کے لے سکتے ہیں دونوں. دن میں کم از کم ایک دفعہ تو ضرور لے لیں. میں ایک ہی دفعہ لیتی تھی, لیکن شروع میں اگر لینا چاہیں زیادہ تکلیف ہو تو 3 دفعہ بھی لے سکتے ہیں. اور یہ ہے کولیسٹرینم. جب ہم یہ دوائیاں لینی شروع کرتے ہیں نا ایلوپیتھی کی, تو ان کا دوائیوں کا اثر فائدے کے ساتھ ساتھ نقصان بھی ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بڑی اسٹرانگ دیتے ہیں تاکہ فوراً کنٹرول کر لیں ہماری تکلیفوں کے اوپر. یہ ایپوسائنم ہے. ایپوسائنم اگر ہم شروع میں لیتے رہیں آفٹر 60 سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے, اس کا مطلب سائن یہ ہے کہ ہمارے لنگس جو ہیں نا وہ کمزور ہو رہے ہیں. جولانی جسے کہتے ہیں ہمت, طاقت, وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن ان دوائیوں کو لینے سے کنٹرول پیدا ہو جاتا ہے اور آپ میں تھوڑی سی ہمت آ جاتی ہے. اور اسی طرح سے دوسری دوائی ہے جو چیلیڈونیم, کمزور ہو جاتا ہے, گردہ کمزور ہو جاتا ہے, اور کچھ کھائیں زیادہ کھا لیں طبیعت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے, متلی کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر ہم چیلیڈونیم لیتے رہیں تو ہمارے پتے میں بھی سٹونز وغیرہ نہیں بنتے جو گولڈن رنگ کے ہوتے ہیں. اگر بنے بھی ہوں تو اس کے کڈنی کے سٹون بھی اور پتے کے بھی خود بخود نکل جاتے ہیں, آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی. اسی طرح سے ایک اور دوائی جو بڑی مشہور ہے, اس وقت میں نہیں دکھا رہی وہ آپ کو, وہ ہے بیلاڈونا. بیلاڈونا کی مدر ٹنچر لے لیں یا 30 لے لیں. اس کو جب یہ لنگس کی تکلیف ہو تو دن میں 3 دفعہ ضرور لینا ہے تاکہ کھانسی بار بار نہ اٹھے. اور اگر بلغم بہت زیادہ ہو تو پھر مزید اس کے لیے دوائی بیلاڈونا کے ساتھ ساتھ ہمیں لینی پڑے گی, ارسینیکم ایلبم بھی لینی پڑے گی, اور بھی بہت سی دوائیاں ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ اگر ساتھ ساتھ آپ وہ ایلوپیتھک لے رہے ہیں تو آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو بھی کنسلٹ کرتے رہیں تاکہ یہ دوائیاں آپ کو ساتھ ساتھ جلدی ایلوپیتھک دوائیوں سے چھٹکارا دلا دیں. تو یہ دوائیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اسی طرح سے اب آپ یہ دیکھیں کہ جو مجھے صحت کے لیے کرنا پڑا ہے, میں نے ایلوپیتھک بھی یوز کی ہے, میں نے ہربل حکمت بھی یوز کی ہے, ہربل ٹریٹمنٹ بھی کی ہے, اور ساتھ میں نے ہومیوپیتھک دوائیاں بھی لی. تو ان تینوں کے ساتھ ماشاءاللہ میں نے ویسے بھی واک کرتی ہوں, ایکسرسائز کرتی ہوں, اور ڈائٹ کا خیال مستقل رکھنا پڑ رہا ہے. تو الحمدللہ طبیعت ماشاءاللہ بہتر ہے, جسم میں درد بھی نہیں ہوتا, اور اس کے کھانسی کو بھی آرام ہے, بلغم کو بھی آرام ہے. لیکن تھوڑی سی بد پرہیزی کروں تو بلغم ہو جاتی ہے. تو لیکن آکسیجن جو ہے وہ مجھے لگانی ہی پڑے گی مستقل. تو آکسیجن کو
کے بغیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ اب پھیپھڑوں میں میری اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آکسیجن بنائیں اور وہی والی پہلے والی حالت ہو، لیکن مزید خراب نہ ہو اور جب تک زندگی ہے تو یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سب جو لنگس کے پیشنٹ ہیں، یہ میری باتوں پہ غور کر کے نا تو آپ ساتھ ساتھ ہربل بھی کھائیں، ہومیوپیتھک بھی کھائیں، اور اس آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کی ایلوپیتھک جو ہے نا اینٹی بائیوٹکس وغیرہ چھوٹ جائیں گے، کیونکہ ان کے اثرات بعد میں ہڈیوں کے اوپر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا کہ اب آپ اگر گریں گی تو آپ کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اس پہ میں بہت خوف زدہ ہو گئی، میں نے کہا پھر تو میں اب یہ نہیں کھاؤں گی دوائی۔ تو اللہ کا شکر ہے آرام ہے۔ ایک بات اور میں کہنا چاہتی ہوں کہ میری ایک فری ڈسپینسری ہے جو لاہور میں چل رہی ہے، تو اگر کوئی لاہور میں رہتا ہے تو آپ وہاں پہ جا کے میڈیسن وغیرہ ان سے لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ فون کر کے مجھ سے ان کا ایڈریس لے لیں تو آپ جا کے وہاں پہ اپنی میڈیسن لے سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت سے مریض آتے رہتے ہیں، 94 سے وہ چل رہی ہے، اور کسی کو ضرورت ہو جانے کی جو لاہور میں مریض رہتے ہیں وہاں جا سکتے ہیں، ان سے کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے اور سب کو صحت دے، جتنی زندگی ہے چلتے پھرتے اپنے قدموں پہ رکھیں، کسی کا محتاج نہ کریں۔ اللہ حافظ۔